سورہ مائدہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنام خدا مہربان و شفیق۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمة الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان لانے والو، تم معاہدوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے تمام چوپائے جانور حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی حرمت کے بارے میں بیان کیا جا چکا ہے، مگر جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان لانے والو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، اور نہ حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال کر لو، اور نہ قربانی کے جانوروں پر اور نہ ان جانوروں پر ہاتھ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں، اور نہ ان کی راہ میں رکاوٹ بنو جو اپنے رب کے فضل اور رضامندی کی تلاش میں خانہ کعبہ کا قصد کرتے ہیں۔ ہاں، جب احرام کی حالت سے نکل جاؤ تو تم شکار کر سکتے ہو، اور کسی قبیلے کی عداوت کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام جانے سے روکا تھا تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ تم ان سے زیادتی کرنے لگو۔ نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ کی سزا تو بہت سخت ہوتی ہے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم۔ تم پر حرام قرار دیا گیا ہے مردار، خون، سور کا گوشت اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو،
جسے گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، جو چوٹ کھا کر مرا ہو، بلندی سے گر کر مر جائے، یا جو سینگ سے مار ڈالا گیا ہو اور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو، مگر مرنے سے پہلے جسے تم ذبح کر لو، یا جو بتوں کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ تم پانسوں کے ذریعے قسمت آزمائی کرو۔ یہ سب فسق و فجور کی باتیں ہیں۔ آج کے دن کافر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں، لہٰذا ان سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے پسندیدہ قرار دیا ہے، لہٰذا حلال و حرام کی جو قید لگائی گئی ہے اس کی پابندی کرو۔ البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر گناہ کی طرف مائل ہوئے بغیر ان میں سے کچھ کھا لے تو اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب۔ اے نبی، یہ لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو خدا کے عطا کردہ علم کی بنا پر، جنہیں تم شکار کی تعلیم دیتے ہو، لہٰذا وہ جانور جو کچھ تمہارے لیے پکڑ کر لائیں اسے بھی کھا سکتے ہو، البتہ ان پر اللہ کا نام ضرور لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين۔ آج کے دن تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال اور تمہارا کھانا ان کے لیے جائز ہے، اور اہل ایمان کی آزاد اور پاک عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اور ان قوموں کی آزاد عورتیں بھی حلال قرار دی گئی ہیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی جا چکی ہے، بے شرطی کہ تم ان کی اجرت دے دو پاکیزگی کے ساتھ، نہ کھلم کھلا زنا کی اجرت کے طور پر اور نہ پوشیدہ طور پر دوستی کے انداز سے، اور جس نے ایمان کو جھٹلا دیا تو اس کا ہر عمل ضائع ہو جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهکم وأیدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا
وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے مومنو، جب تم نماز کے لیے آمادہ ہو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سر کے کچھ حصے اور پیروں کا ٹخنوں تک مسح کرو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر کے پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر کر رہے ہو یا تم رفع حاجت کر کے آئے ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو، یعنی اس مٹی سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو۔ اللہ تم پر زندگی کو دشوار نہیں کرنا چاہتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی پاک نعمت تم پر تمام کر دے، شاید تم شکر گزار ہو جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں انہیں یاد رکھو اور اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان لانے والو، تم اللہ کی خاطر راستی پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی کہیں تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دو۔ عدل کرو، یہ تقوی کے قریب لے جاتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ایمان لانے والوں اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں سے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے وہی لوگ دوزخی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم
واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اے ایمان لانے والو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ جب ایک قوم نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا تو اللہ نے تمہاری جانب بڑھتے ہوئے ہاتھوں کو روک دیا۔ تم اللہ سے ڈرو، جو مومن ہیں وہ اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے، اور اللہ نے کہا تھا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز کو قائم رکھا، زکوٰۃ دیتے رہے، میرے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی توقیر کی، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہے، تو یقین رکھو کہ میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا، اور یقیناً تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ مگر اس کے بعد جس نے بھی کفر اختیار کیا تو اس نے گویا سیدھا راستہ گم کر دیا۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت بنا دیا، وہ کلمات کو ان کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اور ہماری یاد دہانی کا اکثر حصہ وہ بھلا چکے ہیں، اور آئے دن آپ کو ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ بہت کم لوگ اس سے بچے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ انہیں معاف کر دیں اور ان سے درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا تھا، انہیں جو یاد دہانی کرائی گئی تھی اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض و عناد کا بیج بو دیا، اور وہ جو کچھ کرتے رہے ہیں اللہ ان قریب انہیں اس سے آگاہ کر دے گا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما
ما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا ہے۔ تم کتاب الہی کی جن بہت سی باتوں کو چھپایا کرتے تھے وہ انہیں تمہارے لیے واضح کر رہا ہے، اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے۔ بے شک اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور اور واضح کتاب آ چکی ہے۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقیم۔ جس کے ذریعے اللہ رضائے الہی کا اتباع کرنے والوں کو سلامتی کے راستوں کی جانب ہدایت کرتا ہے، اور اپنے اذن سے انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے اور انہیں سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدیر۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہیں۔ اے محمد، آپ ان سے فرما دیجئے کہ اگر خدا مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ اور تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے جو اللہ کو اس کے ارادے سے باز رکھ سکے۔ اللہ تو زمین، آسمان اور ان کے درمیان پائی جانے والی تمام چیزوں کا مالک ہے، جو چاہتا ہے خلق کر دیتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير۔ یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں۔ اے محمد، آپ ان سے دریافت کیجئے کہ پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے، جس طرح اور انسان خدا نے خلق فرمائے ہیں، تم بھی انہی جیسے بشر ہو۔ وہ جسے چاہتا ہے معاف فرما دیتا ہے اور جسے چاہے سزا دیتا ہے۔ زمین و آسمان اور اس کے مابین بسنے والے سب اللہ کی ملکیت میں ہیں، اور سبھی کو اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير۔ اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول دین کی تعلیمات کو واضح کرنے کے لیے اس وقت آیا
جب رسولوں کی آمد کا سلسلہ موقوف ہو چکا تھا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا تھا، سو اب تو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا تمہارے پاس آ چکا ہے، اور اللہ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگو، ذرا ان نعمتوں کو یاد کرو جو اللہ نے تمہیں دی تھیں۔ اس نے تم میں سے نبی بنائے اور تمہیں بادشاہت عطا کی، اور تمہیں وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو عطا نہیں کیا تھا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم ولا ترتدوا على ادبارکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے میری قوم والو، تم اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جہاں اللہ نے تمہیں بسانے کا فیصلہ کیا ہے، اور جاتے ہوئے پیچھے نہ ہٹو، ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ۔ انہوں نے جواب دیا، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے طاقتور افراد رہتے ہیں، ہم تو اس سرزمین میں قدم نہیں رکھیں گے جب تک کہ وہ لوگ وہاں سے نکل نہ جائے۔ ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ اللہ سے ڈرنے والے لوگوں میں دو افراد ایسے بھی تھے، اللہ نے جنہیں اپنی نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ان جبارین کے مقابلے میں دروازے سے اندر چلے جاؤ، اگر تم اندر چلے گئے تو یقیناً تم ہی غالب رہو گے، اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ وہ پھر یہی کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم تو وہاں ہرگز نہیں جائیں گے جب تک وہ لوگ وہاں موجود ہیں، جانا ہو تو تم خود جاؤ اور تمہارا رب چلا جائے، اور تم دونوں ان لوگوں سے قتال کرو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ یہ سن کر موسیٰ نے کہا، اے میرے پروردگار، میرے اختیار میں سوائے میرے اور میرے بھائی کے کوئی اور نہیں ہے، تو ہمیں ان نافرمانوں سے الگ کر دے۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ اللہ نے جواب دیا کہ یہ سرزمین 40 سال تک ان کے لیے حرام ہے، وہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، ان نافرمانوں پر ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين۔ اور ان لوگوں کو آدم کے دو بیٹوں کا سچا قصہ بھی پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے کہا میں ضرور بالضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ میں خوف خدا رکھتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تم ہی سمیٹ لو اور جہنمی لوگوں میں شامل ہو جاؤ، ظالموں کے لیے یہی جزا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين۔ آخر کار اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا تو اس نے اسے قتل کر ڈالا اور اس طرح وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگا ہائے افسوس، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر سوچ لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ۔ اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر واجب کر دیا تھا کہ جس نے کسی شخص کو قتل کیا جبکہ یہ خون کے بدلے میں یا زمین میں فساد پھیلانے کی سزا کے طور پر نہ ہو تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی ایک آدمی کی جان بچائی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس ہمارے مرسلین واضح معجزات لے کر آئے، مگر اس کے باوجود بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں زیادتیاں کرتے رہے۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي
في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ بس خدا اور رسول سے جنگ کرنے والوں اور زمین میں فساد کرنے کی تگدو کرنے والوں کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں سولی پر چڑھا دیا جائے یا ان کے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑی سزا مقرر ہے۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ سوائے ان لوگوں کے جو تمہارے قابو میں آنے سے پہلے ہی توبہ کر لیں تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون۔ اے ایمان لانے والو، تم اللہ سے ڈرو اور اس تک باریابی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم۔ یاد رکھو کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے اگر ان کے قبضے میں زمین کی ساری دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ ہو اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں تب بھی وہ ان سے قبول نہیں کی جائے گی اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم۔ وہ چاہیں گے کہ جہنم کے عذاب سے نکل بھاگیں لیکن وہ نکل نہ سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب ملے گا۔ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، اللہ کی طرف سے ان کے کرتوت کی یہ عبرتناک سزا ہے اور اللہ ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم۔ پس جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے قبضے میں زمین و آسمان کا اقتدار ہے؟ وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے اور اللہ تو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر من الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك
يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے پیغمبر، لوگوں کا تیزی کے ساتھ کفر کی راہ پر گامزن ہونا آپ کو محزون نہ کرے۔ کچھ تو ان میں سے وہ ہیں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن ان کے دل مومن نہیں ہیں، اور کچھ ان میں سے یہودی ہیں، یہ غلط باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے پھرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کو بہکانے کے لیے جاسوس بنتے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ یہ لوگ الفاظ کو اس کا مفہوم بدل کر اصلی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم کو یہی حکم ملے تو قبول کر لینا، اور اگر یہ نہ ملے تو اس سے احتراز کرنا، اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہ رہا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے جن کے دلوں کو پاک کرنا نہیں چاہا، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی انہیں بہت سخت سزا ملے گی۔ سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين۔ یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور حرام مال کھاتے ہیں۔ اب اگر یہ آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں۔ اگر آپ ان سے اعراض کریں گے تو یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر آپ فیصلہ کرنا چاہیں تو ان کے درمیان منصفانہ فیصلہ کریں۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور یہ یہودی آپ سے فیصلہ کس طرح کرائیں گے جبکہ ان کے پاس خود توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، پھر بھی یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت ایمان ہی نہیں رکھتے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون۔ بے شک ہم نے ہی توریت نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے مطابق تمام انبیاء جو اللہ کے فرما بردار تھے یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے رہے ہیں، اور اسی طرح ربانی اللہ والے علماء اور یہودی فقہا بھی جنہیں کتاب خدا کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ لہٰذا تم ان لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ سے ڈرو، اور میری آیتوں کو معمولی فائدے کی خاطر فروخت نہ کرو، اور جو خدا کے نازل کردہ فرمان کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی لوگ کافر ہیں۔
وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ ہم نے یہودیوں کے لیے توریت میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔ لیکن جو شخص قصاص کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے انہیں انبیاء کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو چلایا۔ توریت میں جو کچھ ان کے سامنے تھا وہ ان کی تصدیق کر رہے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دے دی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور جو توریت میں اس وقت موجود تھی وہ اس کی تصدیق کر رہی تھی، اور اس میں ہدایت اور متقین کے لیے نصیحت تھی۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس کتاب میں نازل کیا ہے، اور جس نے اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کیا تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ اے حبیب، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب بھیجی ہے جو برحق ہے، اور پہلے نازل ہونے والی کتابوں توریت و انجیل کی مصدق و محافظ ہے، لہٰذا آپ خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان کے درمیان فیصلہ کریں، اور جو حق آپ کے پاس آ چکا ہے اس سے الگ ہو کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راستہ متعین کیا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن وہ اپنے دیے ہوئے قانون سے تمہاری آزمائش کرنا چاہتا ہے، لہٰذا تم سب نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ تمہاری بازگشت اللہ کی جانب ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت سے باخبر کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ۔ پس اے محمد آپ ان کے درمیان اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں اور ان سے ہوشیار رہیں کہ آپ کو بعض احکام الہی سے منحرف نہ کرنے پائیں۔ پھر اگر یہ خود منحرف ہو جائیں تو جان لیجئے کہ اللہ نے ان کے کچھ گناہوں کی پاداش میں انہیں مصیبت میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان انسانوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں جبکہ یقین کرنے والی قوم کے لیے اللہ سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ اے مومنو، تم یہود و نصارہ کو اپنا معاون و مددگار نہ بناؤ، یہ آپس میں ایک دوسرے کے رفیق و دمساز ہیں، بس جو بھی انہیں اپنا سرپرست بنائے گا تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ ایسی قوم کی رہنمائی نہیں کرتا جو ظالم ہو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، پس جب اللہ جلد ہی تمہیں فتح و کامیابی نصیب کرے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جو دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں پشیمان ہو جائیں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرین۔ اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کہ کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی بڑی بڑی قسمیں کھاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ لوگ سراسر خسارے میں رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ اے ایمان کے دعوے دارو، تم میں سے جو بھی اپنے دین سے برگشتہ ہونا چاہتا ہے تو ہو جائے۔ اللہ ان قریب ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کے محبوب ہوں گے، اور اللہ ان کو محبوب ہوگا جو مومنین کے سامنے نرم اور کافروں کے مقابل میں سخت ہوں گے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوں گے اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہ ہوں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تو صاحب وسعت ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ یقیناً صرف تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون۔ اور جو بھی اللہ، اس کے رسول اور مومنین کو اپنا سرپرست بنائے گا تو یقیناً اللہ کی جماعت ہی غالب آنے والی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان لانے والو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں جن لوگوں نے تمہارے دین کا مذاق اڑایا اور اسے تفریح کا سامان بنایا، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اور اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ۔ جب تم لوگ نماز کے لیے بلائے جاتے ہو تو وہ لوگ تمسخر کرتے ہیں اور اسے تماشا بنا دیتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ناسمجھ اور بے عقل لوگ ہیں۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم اس لیے ہم سے نفرت کرتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو ہم سے پہلے نازل ہوا ہے، ہم ان سب کو مانتے ہیں۔ بے شک تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ اے رسول، آپ کہہ دیجئے، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ خدا کے نزدیک سب سے سخت سزا کن لوگوں کے لیے ہے؟ سنو، جس پر خدا نے لعنت کی ہے، جس پر اس کا غضب نازل ہوا ہے، جن میں سے کچھ کو بندر اور سور بنا دیا گیا، اور جس نے شیطان کی پوجا کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے، اور وہ لوگ سیدھے راستے سے بہت دور گمراہی میں چلے گئے ہیں۔
وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ۔ جب یہ لوگ تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ یہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر کے ساتھ ہی واپس چلے گئے، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور تم ان میں سے اکثر لوگوں کو گناہ اور دشمنی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہوئے دیکھو گے، اور یہ کہ وہ حرام مال کھاتے ہیں، ان کی حرکتیں کتنی بری ہیں۔ لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون۔ آخر ان کے علماء اور مشائخ انہیں گناہ کی بات کرنے اور حرام کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ ان کا یہ کام کس قدر برا ہے۔ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے، اور انہوں نے جو کچھ کہا اس پر انہیں لعنت کی گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اے رسول، آپ کے رب کی جانب سے جو کلام آپ پر نازل ہوا ہے اس سے حسد ان کے اکثر لوگوں کی سرکشی اور کفر کو بڑھا دے گا۔ ہم نے اس کی پاداش میں ان کے درمیان عداوت اور کینے کی بنیاد قیامت تک ڈال دی ہے۔ جب یہ لوگ لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ زمین میں فساد پھیلانے کی صحیح کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کی روش اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہوں سے درگزر کرتے اور انہیں نعمتوں سے پر جنتوں میں پہنچا دیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ کاش وہ لوگ توریت، انجیل اور ان کے رب کی طرف سے جو صحیفے ان کی جانب نازل کیے گئے ان کے احکام کو عام کرتے اور ان پر عمل کرتے رہتے تو اوپر اور نیچے سے ان کے لیے رزق کی فراوانی ہوتی۔ ان میں سے کچھ لوگ تو میانہ رو ہیں، لیکن ان کی اکثریت بد عمل ہے۔ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی جانب سے آپ پر نازل کیا جا چکا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا، اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ یقیناً اللہ قوم کافرین کی ہدایت نہیں کرتا۔ قل یا اہل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اے پیغمبر، آپ اہل کتاب سے فرما دیجئے کہ تم ہرگز کسی اصل مذہب پر نہیں ہو جب تک توریت، انجیل اور جو کچھ تمہارے رب کی جانب سے نازل ہوا ہے انہیں قائم نہ کرو۔ ضرور بالضرور ایسا ہوگا کہ جو کچھ آپ کے پروردگار کی جانب سے آپ پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے کثیر لوگوں کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، لہذا آپ کافروں کے حال پر رنجیدہ نہ ہوں۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے، یعنی مسلمان ہوں یا یہودی، ستارہ پرست ہوں یا عیسائی، ان میں سے جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل بجا لائے گا، ان کے لیے نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ محزون ہوں گے۔ لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف سے بہت سے رسولوں کو بھیجا، مگر جب کبھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفسانی کے خلاف کچھ لے کر آیا تو انہوں نے ایک گروہ کو جھٹلایا اور کچھ لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِّنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور وہ اپنے تئیں یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے وہ اندھے اور بہرے بن گئے، پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو ان میں کی اکثریت اندھی اور بہری بنتی چلی گئی، اور اللہ ان کی تمام حرکتوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار۔ یقیناً لوگوں نے کفر اختیار کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہے، جبکہ مسیح نے کہا اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو،
جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ خبردار، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا تو اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ بلا شبہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے کفر اختیار کرنے والوں پر دردناک عذاب ہوگا۔ افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحیم۔ یہ لوگ اللہ سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اس سے مغفرت کیوں طلب نہیں کرتے، جبکہ اللہ بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون۔ مسیح فرزند مریم اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ اللہ کے رسول تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، اور ان کی ماں سچی خاتون تھیں، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ غور کرو، ہم اپنی نشانیوں کو ان کے لیے کس طرح واضح انداز میں بیان کرتے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ وہ لوگ کس طرح پھرائے جا رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم۔ اے پیغمبر، آپ ان سے فرما دیجئے، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ ہی نفع کا، اور اللہ وہ ہے جو سب کچھ سننے والا اور ہر بات جاننے والا ہے۔ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل۔ آپ فرما دیجئے، اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا، اور وہ سیدھے راستے سے بہک گئے۔ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، یہ عمل کتنا برا تھا جو وہ انجام دے رہے تھے۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ تم ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ کفار کی حمایت و رفاقت کا دب بھرتے ہیں،
یہ کتنا برا سامان ہے جو ان کے نفوس نے ان کے لیے پہلے سے فراہم کر لیا ہے۔ اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے کاش اگر یہ لوگ واقعی اللہ اور نبی اور جو کچھ ان کی طرف نازل ہوا ہے اس کے ماننے والے ہوتے تو اہل ایمان کے مقابلے میں کبھی بھی کافروں کو اپنا ہمدم نہ بناتے، مگر ان میں سے اکثر افراد نے تو فسق کو اختیار کر لیا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ تم صاحبان ایمان کی دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر انہیں پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں علماء اور عبادت گزار پائے جاتے ہیں، وہ لوگ مغرور نہیں ہوتے۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کی وجہ سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، وہ بے ساختہ بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے، تو ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ۔ اور ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اللہ پر اور جو حق بات ہمارے پاس آ چکی ہے اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اس امر کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں نیکوکار افراد میں شامل کر دے۔ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ان کو ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور سچے دل سے نیکی کرنے والوں کی یہ جزا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنم کے مستحق ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين۔ اے مومنو، اللہ نے جو پاک چیزیں تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں انہیں حرام نہ بناؤ اور حد سے تجاوز نہ کرو، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔
اور جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خوب کھاؤ پیو اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ تم لوگ جو لغو اور محمل قسمیں کھا لیتے ہو اللہ ان پر کوئی گرفت نہیں کرتا مگر وہ قسمیں جو تم جان بوجھ کر کھاتے ہو وہ تم سے ان کے بارے میں ضرور مواخذہ کرے گا۔ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس اوسط درجے کا کھانا کھلانا ہے جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، یا انہیں لباس پہناؤ، یا ایک غلام آزاد کرو، اور جس کے پاس یہ کچھ نہ ہو تو وہ 3 دن روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، اور جب تم قسم کھا کر توڑ دو تم اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح طور سے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون۔ اے ایمان والو، بلا شبہ شراب، جوا، بت اور پانسے یہ سب گندے، ناپاک اور شیطانی عمل ہیں، ان سے پرہیز کرو تاکہ تمہیں فلاح نصیب ہو۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تمہیں یاد خدا اور نماز سے روک دے، پھر کیا تم ان امور سے باز رہو گے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اور تم اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور نافرمانی سے بچو، لیکن اگر تم نے بات نہ مانی تو جان لو کہ ہمارے رسول پر صرف یہ ذمہ داری تھی کہ وہ صاف صاف احکام کو پہنچا دیں۔ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر ان سے کوئی باز پرس نہ ہوگی، بشرطی کہ وہ حرام چیزوں سے بچے رہیں، ایمان پر باقی رہیں اور اعمال صالحہ بجا لاتے رہیں، پھر جس چیز سے انہیں منع کیا جائے اس سے باز رہیں اور حکم خداوندی کو مانتے رہیں، پھر خوف خدا رکھیں اور نیک برتاؤ کرتے رہیں، اور اللہ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد
تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے ایمان لانے والو، اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سخت امتحان میں مبتلا کرے گا جو تمہارے ہاتھوں اور نیزوں کی زد میں ہوگا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون غائبانہ طور سے اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد جو بھی زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب موجود ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان لانے والو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار نہ مارنا، اور اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کر ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہے اس کا ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے دینا ہوگا، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل افراد کریں گے، اور یہ نذرانہ کعبے تک پہنچایا جائے گا، یا اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھ لے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب جو دوبارہ یہ حرکت کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، اسے تم خود کھاؤ اور قافلے والوں کے لیے زاد راہ بناؤ، البتہ خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔ جب تک تم احرام کی حالت میں رہو اللہ کی نافرمانی سے بچو جس کے حضور میں تم سب کو پیش کیا جائے گا۔ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم۔ اللہ نے محترم گھر کعبے کو لوگوں کی اجتماعی زندگی کے لیے قیام کا ذریعہ بنایا، اور محترم مہینے قربانی کے جانوروں اور قلائد گردن میں ڈالے گئے پٹے کو بھی اس کام میں معاون بنایا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ سب سے باخبر ہے، اور بے شک اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور رحیم۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ سزا دینے میں سخت ہے، اور یہ کہ وہ درگزر کرنے والا اور بے حد مہربان بھی ہے۔ ما علی الرسول الا البلاغ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون۔ رسول پر تو صرف پیغام رسانی کی ذمہ داری ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جسے تم چھپاتے ہو۔
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ اے پیغمبر، آپ ان سے فرما دیجئے کہ ناپاک اور پاک بہرحال یکساں نہیں ہیں، خواہ ناپاک کی کثرت تمہیں کتنی ہی بھلی معلوم ہو۔ بس اے صاحبان عقل، تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو تاکہ فلاح پا سکو۔ يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم۔ اے ایمان لانے والو، تم ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم ان کے بارے میں اس وقت پوچھو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر واضح کر دی جائیں گی۔ اب تک جو تم نے کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين۔ تم سے پہلے بھی ایک قوم نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ لوگ انہی باتوں کی وجہ سے کافر ہو گئے۔ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ اللہ نے نہ کوئی بحیرہ قرار دیا ہے، نہ سائبہ، نہ وسیلہ اور نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں۔ بحیرہ وہ ناقہ جو 5 کو جنم دے، سائبہ جب ناقے کے 10 بچے ہوں، وسیلہ کا تعلق بھیڑ بکریوں سے ہے، حام سانڈ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس پیغام کی طرف آؤ جسے اللہ نے نازل کیا ہے اور پیغمبر کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، خواہ ان کے آباء و اجداد کچھ نہ جانتے ہوں اور نہ ہی ہدایت یافتہ ہوں۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے ایمان لانے والو، تم اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، بے شرطی کہ تم ہدایت پر ہو۔ تم سب کی بازگشت اللہ کی طرف ہے، وہ تم پر واضح کر دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے تھے۔ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به
ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين۔ اے ایمان لانے والو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو شہادت گواہی کا قانون یہ ہے کہ تم میں سے 2 عادل افراد گواہ بنائے جائیں، یا اگر تم سفر کر رہے ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں سے 2 گواہ لے لیے جائیں۔ پھر اگر تمہیں شک پڑ جائے تو نماز کے بعد ان دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی قیمت پر اس گواہی کو فروخت کرنے والے نہیں ہیں، خواہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور نہ ہی ہم خدائی شہادت کو چھپاتے ہیں کہ اس طرح ہم گناہ گاروں میں سے ہو جائیں گے۔ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين۔ لیکن اگر پتہ چل جائے کہ دونوں نے دروغ گوئی کی وجہ سے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 آدمی ان لوگوں میں سے جن کا حق دیا جا چکا ہے اور مرنے والے کے زیادہ قرابت دار ہیں ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں۔ پھر وہ نئے گواہ خدا کی قسم کھا کر یہ کہیں کہ ہماری گواہی پہلے 2 گواہوں کی نسبت زیادہ سچی ہے اور ہم نے حق سے سرے منہ تجاوز نہیں کیا ہے۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اس طریقے سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ لوگ سچی گواہی دیں گے یا انہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ ان کی قسمیں دوسرے فریق کی قسموں کے بعد رد نہ کی جائیں۔ مسلمانوں، خدا سے ڈرو اور کان کھول کر سن لو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کی ہدایت نہیں کیا کرتا۔ يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب۔ جس روز اللہ تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے دریافت کرے گا کہ تمہاری امت کی طرف سے تمہاری تبلیغ کا کیا جواب دیا گیا تھا، تو وہ سب عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیب کی باتوں کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال
فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين۔ یاد کرو وہ وقت جب اللہ نے عیسیٰ ابن مریم سے کہا تھا کہ تم میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں اور تمہاری والدہ کو عطا کی تھی، جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد کی، تم گہوارے میں بھی اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی لوگوں سے گفتگو کرتے تھے۔ میں نے تم کو کتاب، حکمت، توریت اور انجیل کی تعلیم دی۔ جب تم میرے حکم سے پرندے کی شکل کا پتلا مٹی سے بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا۔ تم مادر ذات اندھے اور مبروس کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتے تھے۔ تم مردوں کو میرے حکم سے قبر سے نکال کر زندہ کر دیا کرتے تھے۔ پھر جب ہم نے تم سے بنی اسرائیل کے شر کو روک دیا، جس وقت تم ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو ان میں سے منکرین حق نے کہا تھا یہ نشانیاں جادوگری کے سوا کچھ نہیں۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ اور جب میں نے حواریوں کو الہام کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اور گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين۔ اور یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان نازل کر سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ انہوں نے کہا ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھانا کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، اور ہم جان لیں کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا وہ سچ ہے، اور ہم خود بھی اس پر گواہ رہیں۔ قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی یا اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہم سے پہلے والوں اور بعد میں آنے والوں کے لیے عید قرار پائے، اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، تو ہمیں رزق عطا کر، تو ہی بہترین رازق ہے۔ قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فإنی أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين۔ اللہ نے جواب دیا میں اسے تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد تم میں سے جو بھی کفر اختیار کرے گا تو میں ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو بھی نہیں دی تھی۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي
أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ اور جب اللہ کہے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا خدا بنا لو؟ تو وہ جواب میں عرض کریں گے اے اللہ، تو پاک و پاکیزہ ہے، میرے لیے جائز نہ تھا کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو تیرے علم میں ضرور ہوتی۔ جو کچھ میرے دل میں ہے وہ تجھے معلوم ہے، اور جو تیرے نفس میں ہے وہ مجھے معلوم نہیں۔ بے شک تو ہی غیب کا بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد۔ میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے۔ میں اسی وقت تک ان کا نگراں تھا جب تک ان کے درمیان موجود تھا۔ جب تو نے مجھے واپس بلا لیا تو اب تو ان کے اوپر نگراں ہے اور تو ہی ہر چیز پر شاہد ہے۔ إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، اگر تو انہیں سزا دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں معاف کر دے گا تو بے شک تو ہی ہر شے پر غالب اور صاحب حکمت ہے۔ قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ اس وقت اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کی سچائی ان کے لیے منفعت بخش ہے۔ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آسمانوں اور زمینوں اور ان میں جو کچھ ہے، ان سب کی بادشاہی اور اقتدار اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔